تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا, آپ جائز طریقے سے نعمتیں استعمال کریں, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہو, لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, اور ادھر حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے. قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کچھ ایسے گھر ہیں اللہ کے کہ جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز اور اذان کی ندا لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ نیک بندے بازاروں میں, مارکیٹوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کسٹمر کا رش وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ, آپ تو کسٹمر کو دیکھ رہے ہو ہے بھائی, اذان کے وقت آپ دیکھ رہے ہو کس کی دکان پہ کتنا رش ہے, کون سی چیز کہاں زیادہ سستی ملے گی. اللہ یہ نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاح کی ندا ہوتی ہے کون دکان کا شٹر گرا کے مجھے سجدہ کرنے کی طرف دوڑتا ہے اور کون نہیں دوڑتا. اللہ یہ دیکھ رہا ہے. ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں اس مارکیٹ میں کون سی چیز سستی کون سی مہنگی, مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے, فلاں کپڑا کہاں سے ملے گا, یہ ڈیزائن کہاں سے ملے گا, کس کی تجارت اچھی, کون بیچارہ دکان میں سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا ہے, کون بزنس کر رہا ہے. یہ ہمارے ہیڈک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمائے ان گھروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو مارکیٹوں کا جو رش ہے اور کاروبار کی جو گہما گہمی ہے وہ ان کو میری نماز سے غافل نہیں کرتی, اور صبح اور شام وہ یاد کرتے ہیں مجھے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں, صبح کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں فجر ظہر کی نماز ہے, اور شام کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہے. کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ کیوں آتے ہیں؟ اتنا بزنس چھوڑ کر, اپنا کاروبار چھوڑ کر لوگ کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اور یہ بھیڑ چھوڑ کر دکان بند کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے آتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایسا حساب ہوگا کہ خوف کے مارے آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے, دل دھڑکنا شروع کر دیں گے خوف کے مارے. اس دن کا خوف ان کو نماز کے وقت تجارت سے غافل کر دیتا ہے. اور جو بدبخت ہیں وہ اس دن کو بھولے ہوئے ہیں, وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, کھپا رہے ہیں. تو میں بات ختم کروں جلدی سے. اللہ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میرا قانون یہی ہے کہ من طغا, جس نے میری نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوا. آثر الحیات الدنیا, اس نے ایسے موقع پہ دنیا کو ترجیح دے دی. جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا وہاں سب دین پر عمل کرتے ہیں, وہاں تو سب دین پر عمل کرتے ہیں. عید منائی جاتی ہے, لبرل مسلمان بھی مناتے ہیں اور عام مسلمان بھی, کیونکہ وہاں دنیا ضائع بولو نا نہیں ہو رہی. افطاری سنت ہے یا نہیں ہے؟ سارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے اس سنت کو پوری کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں دین آخرت سے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ٹکرا رہی ہے. ٹکراؤ تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ, یہاں کچھ جا تھوڑی رہا ہے آپ کا. عید منانے میں کچھ بھی نہیں جا رہا. عقیقہ بھی لوگ کرتے ہیں, نہ کہ کریں تو کھاتے سب ہیں عقیقہ. ولیمے کی دعوت پر لبیک سب کہتے ہیں, کیونکہ سنت بھی ہے دعوت قبول کرنا اور فری میں کھانے کو مل بھی رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا, آثر الحیات الدنیا, اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے. فإن الجحیم ہی المأویٰ, تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسے میں کہوں گا تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اور آگے فرمایا وَأَمَّا, یہاں بھی وہی انداز ہے, کچھ بھی ہو جائے. کچھ بھی ہو جائے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یہ تمہارے ہیڈ ایک ہیں, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اس کی نہیں ہوئی, اس کی 4 ہو گئی, اس کی 1 بھی نہیں ہوئی, اس کے بچے نہیں ہو رہے, اس کے ہو گئے, اس کی لائن لگی ہوئی ہے, میرا 1 بھی نہیں ہو رہا, وغیرہ وغیرہ.
ہوتا ہے نا, یہ اللہ فرماتے ہیں مہما یہ کچھ بھی ہو جائے, یہ سب چیزیں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں گی. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ تمہارے, اس کا کاروبار چل رہا ہے, اس کا نہیں چل رہا, وہ سڑک پہ سوتا ہے, وہ ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہے, گدوں پہ سوتا ہے, اس کی شکل اچھی ہے, اس کی صحت خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے مسائل ہیں, کچھ بھی ہو جائے. من خاف مقام ربہ, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہے. اسے یہ احساس ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور کتنا احساس, تھوڑا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے, تھوڑا احساس تو وہ تو کافر جو خدا کے منکر ہے نا, تھوڑا سا وہم ان کو بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت ہو جائے. فرمایا اتنا احساس, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے وہ روک لے. کیا انداز ہے قرآن کا. یہ نہیں کہا کہ اتنا احساس کہ اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دے وہ, نا 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 نا, پھر تو بھائی سب کے لیے زندگی گزارنا ناممکن. حلال خواہشات نہیں. نہى النفس عن الهوى, اپنے آپ کو, الہوا الف لام عہد کا ہے, کہ اپنے آپ کو ان مخصوص خواہشات سے روک لے جو میں نے حرام کی ہیں. فإن الجنة هي المأوى, فرمایا جنت کے باغات اس کا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب, جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تم نے اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کیا, تو ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں خواہشات پوری ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, وہاں اس کا نام ہی خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ ہے. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بارے میں جہاں ہم نے اتنی چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ میری صحت کیسی ہے, میرے دانت کیسے ہیں, میرے کپڑے کیسے ہیں, میری بیگم کیسی ہے, میرا میاں کیسا ہے, میرے ابا کیسے ہیں, میرے کاروبار کیسا ہے, میرے پاس کتنی جائیدادیں ہیں, وہاں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بھی سوچ لیں کہ میں فرما برداروں کی فہرست میں ہوں یا نافرمانوں کی, میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف. اس کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت سے ضروری کام ہیں وہ نمٹ جائیں تو پھر فی سبیل اللہ اتنا اماؤنٹ خرچ کریں گے. یہ نہیں پتا کہ آخرت کے لیے اتنا اماؤنٹ کرنا بھی ضروری کاموں میں داخل ہے, وہ سب سے پہلے ہے. بلکہ کیونکہ جن ضروری کاموں کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو ان کے پورا کر سکو گے نہیں کر سکو گے, زندگی مہلت ملے گی نہیں ملے گی آپ کو نہیں پتا. لیکن جو ضروری کام اللہ اس کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں صدقہ اور خیرات کا, وہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس ضروری کام کا موقع آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے. اور آپ کی پھر جو موت کے وقت کنڈیشن ہوگی, قرآن کہتا ہے انسان کہے گا کہ اخرنی الی اجل قریب, ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے, فاصدقا, مجھے زندگی مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں. میں اتنا اماؤنٹ تو, میں تو مدرسہ بنانا چاہتا تھا, میں تو اتنے اماؤنٹ سے ایک مسجد بنانا چاہتا تھا, مجھے ٹائم نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. تو بھائی اپنے بارے میں میری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم باقی چیزوں کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں, صحت کے حوالے سے بھی, اور سب سے زیادہ تو دولت اور کاروبار کو فوکس کیا جاتا ہے. صحت کو بھی دوسرے درجے میں رکھا ہوا ہے لوگوں نے. پیسہ ہے تو بھلے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیمار بھی ہو کوئی بات نہیں, پیسے والا ہے. غریب آدمی صحت مند ہے تو غریب ہے, کیا فائدہ صحت کا, حالانکہ صحت پیسے سے بڑی نعمت ہے. لیکن پیسے کو فوکس کیا جا رہا ہے, نہ سونے کا ٹائم نہ جاگنے کا وہ کوئی شیڈول ہے. تو اس لیے اپنے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, محاسبہ. ہمارے فرمایا کرتے تھے, بس آخری بات, کہ موقع پہ اگر اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. موقع کیا, جب بھی ناجائز کام آئے اس وقت اللہ یاد آ جائے کہ خدا نے اس پہ پابندی لگائی ہے. اللہ نے کیا لگائی ہے, پابندی. اس پابندی پر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا. اللہ فرماتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, تیرے لیے خوشخبری ہے, تیری ساری خواہشات اللہ پوری کرے گا. تھوڑا صبر کر لے, تھوڑا صبر کر لے. یہ بھی دیکھ لے جن کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. جوانی میں بدنظری کرتے رہو تو قبر میں موقع ملتا ہے بھائی. تو نظر جھکا لوگے تو بھی مرنا ہے, اٹھا لوگے تو بھی مرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا